السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح آج بھی پوچھوں گی کہ میری ویڈیوز آپ لائک ضرور کر رہے ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے اپنا سلسلہ چھوڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار سے جنگ و جدل کی وجوہات۔ اس کی پہلی وجہ میں بیان کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہیں کہ واقع ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اسی غم و غصہ میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بے عزتی کرتا رہا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ بہرحال کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا، اس کا مضمون یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے۔ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نکتہ کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے دھرموں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا رستہ روک دیں گے۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کی بلکہ وہ مدینہ پر حملے کی تیاری کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل کا عام منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جا کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ کا پہرہ دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی موجودگی میں ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت خودی اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی تاکہ انصار و مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے دو تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا۔ سرایا یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابواہ اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ
جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے، جس کا ذکر میں آگے کروں گی آپ سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی غزوات و سرایا۔ ہجرت کے بعد تقریباً کل زمانے غزوات و سرایا کے اہتمام و انتظام میں گزرا۔ اس لیے اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایت میں آئی ہے یعنی 19 اور سرائے کی کم سے کم تعداد جو روایتوں میں ہے یعنی 47 شمار کر لی جائے تو 9 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا غزوات سرایا کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام غزوات و سریہ اور ان کے وجوہ و اسباب کا پورا حال اسلامی تاریخوں میں مذکور و محفوظ ہے۔ مگر یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہمارا دامن ان تمام مضامین کو سمیٹنے سے بالکل ہی قاصر ہے، لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بالکل ہی ان مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون بالکل ہی ناقص اور نامکمل رہ جائے گا۔ اس لیے مختصر طور پر چند غزوات اور سرایا کا یہاں ذکر کر دینا نہایت ضروری ہے، تاکہ سیرت مقدسہ کا یہ اہم باب بھی سامعین کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ ابھی شروع کرتے ہیں سریہ حمزہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو نے جو دونوں فریق کا حلیف تھا بیچ میں پڑ گیا اور لڑائی کو موقوف کر دیا۔ سریہ عبیدہ بن حارث۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریہ کے علمبردار حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب یہ لشکر ثنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سریہ سعد بن ابی وقاص۔ اسی سال ماہ ذی قعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے لیے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سریہ کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے علمبردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام قرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت نہیں آئی۔ غزوہ ابواء۔ اس غزوہ کو غزوہ دان بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ صفر سن 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، اور مقام ابواء تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابواء مدینہ سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمرو زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ اسی غزوہ میں 15 دن آپ مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ بوات۔
ہجرت کے 13ویں مہینے سن 2 ہجری میں مدینہ پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوہ کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار انبا بن خلف حمجی تھا اور اس کا قافلہ 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بوات کی طرف تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ غزوہ صفوان۔ اسی سال کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا، کچھ اور اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمبردار بنا کر صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپس تشریف لائے اور وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اسی لیے بعض مورخین نے اس غزوہ کا نام غزوہ بدر اولیٰ رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولیٰ ایک ہی غزوہ کے 2 نام ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ابھی تک غزوات کا جو سفر میں نے جہاں تک آپ کو سنایا ہے پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ یہیں سے آگے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔